خارجی آ کے اگر اس کو قائم مقام ہونے کے بارے میں اعلان کرے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس کی تطبیق کرتے ہیں. وما عدا مخالفا لما مضى فبابه النقل عن العرب. اب ثلاثی مجرد سے قیاسی وزن کیا ہے ہم نے بیان کیا. اما اگر کہیں پر کوئی مصدر مذکورہ قوانین کے خلاف استعمال ہو تو گویا کہ وہ کیا سماعی ہے. اس کا باب کیا ہے؟ نقل ہے. نقل یعنی سماعی ہے. جیسے کہ شکور ہے کا شکورن و شکران و ذحابن و کا سختن و رضن و بولجتن و بحجتن و شبعن و حسن. یہ کیا ہے؟ یہ سارے مصادر خلاف ہے قاعدہ استعمال ہوئے. مصادر شکرہ، یہ شکور مصادر ہے شکرہ ہے. شکرہ کا مصدر ہے. شکرہ کا مصدر قاعدتاً کیا ہونا چاہیے؟ شکرن ہونا چاہیے، کیونکہ فعل یہ متعدی ہے. فعل متعدی کے لیے وزن کیا بتا دیا تھا؟ فعل متعدی کے لیے کیا وزن بتا دیا تھا؟ فعل. تو شکرن کا مصدر قیاسی شکرن ہونا چاہیے. شکرہ کا مصدر قیاسی شکرن ہونا چاہیے، لیکن کیا آ گیا؟ شکران ہو شکور آ گیا. خلاف قاعدہ ہو گیا. ٹھیک. وذهب ذهب فعل لازم ہے. فعل لازم کا 6 اوزان تھے. اچھا، وہ 5 اوزان کے اسباب نہ ہو تو کیا فعول کے وزن پر آتا تھا؟ یہ ذهب ذهوب کے وزن پر آنا چاہیے تھا. خلاف قاعدہ ذهاب کے وزن پر آ گیا. ٹھیک. وسخط سخطہ فعل ہے. سخطہ یعنی فاعل لازم ہے. فاعل لازم کے لیے کیا کہا تھا؟ فعلون. یہاں کیا آ گیا؟ سختن آ گیا. یہ بھی خلاف قاعدہ ہے. ورضی وبالجا، ادھر بھی ایسا ہے. کیا ہونا چاہیے یہ؟ اچھا، فعالون کے وزن پر آنا چاہیے، لیکن خلاف قاعدے کیا آ گیا؟ رضن آ گیا. بول جتن آ گیا. اچھا، وباحج و شبع و حسنا. اچھا، باحج و شبع میں بھی یہی صورتحال ہے. کیا ہونا چاہیے؟ فعالون کے وزن پر مصدر آنا چاہیے، کیونکہ فاعل یہ لازم ہے. فاعل یہ لازم ہے. وہ حسنا سے کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، حسنا کے لیے 2 وزن بتا دیا تھا. فعولہ کے لیے کیا؟ فعولتن و فعالتن. یہاں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا. یہ بھی خلاف قاعدہ ہے. صحیح ہے. اللہ ثلاثی مجرد کے اوزان بتا چکا. قیاسی اوزان اگر اس کے خلاف آئے تو اجتماعی ہوں گے. اب غیر ثلاثی مجرد کے لیے کیا ہے؟ غیر ثلاثی مجرد کے لیے وہ تو آسان ہے. صرف امیر میں پڑھ چکے، لہذا جلدی پڑھ لیں گے. وغیر الثلاثہ مقیس مصدر. 3 حرفی فعل کے غیر کے لیے اس کا مصدر کیا ہے؟ قیاسی ہے. وغیر ذی ثلاثہ، غیر ذی ثلاثہ کا مصدر قیاسی ہے. فقیاس فعل صحیح اللام. وہ فعل جس کا لام الفعل صحیح ہو اس کا مصدر کس وزن پر آتا ہے؟ التفعیل. تفعیل کے وزن پر باب تفعیل کے وزن. معتلہ ہو تو التفعیل بتا دیا تصویر میں. افعل سے کیا آئے گا؟ الصحیح العین. اگر افعل صحیح العین ہو تو الافعال آئے گا. والمعتل، معتل کا بھی یہی وزن ہے. کذالک ادھر بھی کیا فعال کی وزن پر ہے، منتہا تھوڑا سا تعدیل ہو جاتا بعض اوقات.
لیکن تنقل حرکتها الى الفاء. اگر معتل سے مراد معتل العین ہے، معتل العین ہو تو کیا کرتے ہیں؟ عین حرکت کو فا کی طرف دیتے ہیں. فتنقلب الفا، وہ عین فا میں منقلب ہو جاتا. فتحذف، پھر کیا کرتے ہیں؟ الف کو حذف کرتے ہیں. تعوض من حتی، اور اس کا عوض لاتے ہیں کیا؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اقامتن. کیا؟ اقامتن. ٹھیک. صحیح العین ہو تو کیا آئے گا؟ افعال کے وزن پر. معتل العین ہو تو علال ہو کر کیا بنتا؟ اقامتن بن جاتا. وتفاعل التفاعل، تفاعل سے تفاعل کے وزن پر آئے گا باب تفاعل. واستفعل سے استفعال کے وزن پر. فإن كان معتلا، اگر یہ معتل العین ہو استفعال، معتل سے مراد معتل العین، فكأفعل، وہ باب افعال والا قاعدہ یہاں پر جاری ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ ادھر بھی اعلال ہو جائے گا. ہاں، عین کے حرکت کو ماقبل دیں گے، پھر الف میں قلب کر لیں گے، الف کو حذف کریں گے، آخر میں تا عوض لائیں گے. تو استقامہ مظہر آئے گا استقامتن. قدست تقدیس، لیکن تقدیس مظہر آ گیا. وسلمت تسلیم، تسلیم مظہر آ گیا. وزکی تزکیتن، تزکیتن کیونکہ معتل اللام ہے تفعیلتن کے وزن پر آ گیا. وسمی تسمیتن. صحیح ہے. یہ سارے مثال دے دیا باب ہے، یہ دو مثالیں دے دیے باب ہے، تین مثالیں باب تفعیل کے لیے، ایک صحیح کے لیے، دو معتل اللام کے لیے. اچھا وجملا کیا ہے؟ واجملا اجمال من تجملا تجملا. واجمل اجمال من تجملا تجملا ہونا چاہیے. ہاں، من کے بعد پھر آئے گا مفعول مطلق، اس کے بعد آنا چاہیے. ہاں، قاعدتاً یہی ہونا چاہیے نا، لیکن ممکن ہے ضرورت کی وجہ سے پہلے لایا ہوں. اچھا، اب دیکھیں یہ اجملا پہلا ہمارا اجمیل، اس کا مظہر آئے گا اجمال. تجملا پھر مظہر آئے گا تجملا. واکرم اکرام من تکرم تکرما. یہ مثال کیا ہے؟ اکرم کا مظہر اکرام آئے گا، تکرما کا مظہر تکرمن آئے گا. اکرام کرو اس شخص کے اکرام کی طرح جو جو کیا ہے؟ اکرام کرتا ہے. اکرام کرنے کا ایسا اکرام جس کا اکرام کرنے کا حق ہے. واستعذ استعاذتن، واستعذ یعنی استعاذہ کا مظہر آئے گا استعاذتن. واستقم استقامتن. یہ مثال دے دی کس کے لیے؟ معتل العین کے لیے. اعلال ہوا نا یہاں پر، اعلال ہوا. اعلال کر کے ہم نے الف کو حذف کے آخر میں تا مصدریہ لگا دیا تھا، عوض لایا آخر میں. ثم اقم اقامتن، یہ واو افعال کے لیے مثال دے دیا. وعین اعانتن. وغالباً ذا المصدر التالذم، غالباً اس مصدر کے لیے تا ضروری ہے. کس مصدر کے لیے؟ معتل کے. معتل العین مصدر کے لیے تا آخر میں آ جاتا ہے. اعلال کر کے الف کو حذف کرتے اس کے بدلے میں آخر میں تا لگا دیتے ہیں. ونادرا عاری منہا، لیکن گاہی اوقات یہ مصدر اس تا سے خالی ہو جاتا. كقوله تعالى وإقام الصلاة، یہ اقامت الصلاة تھا. ہاں مصدر ہے، فعل ماضی کا صیغہ نہیں ہے. اقامت الصلاة تھا، کیا کیا ہم نے؟ تا کو حذف کر دیا، بن گیا اقامہ.
صحیح ہے. انبیاء. وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني وهو الثالث مما افتتحا بحمز وصل. اچھا ابھی وہ افعال جو حمزے وصل سے شروع ہوتے ہیں ان کا مصدر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا مصدر کس وزن پر آئے گا؟ وہ افعال جو حمزے وصل سے شروع ہوتے ہیں، ابتدا کی جاتی ہے ان کی، تو وہاں پر مصدر کس طرح آئے گا؟ کہہ رہا کہ وما یلی الآخر، وہ حرف جس کے پیچھے حرف آخر آتا ہے، وہ حرف جس کے پیچھے حرف آخر آتا ہے، ما قبل آخر کہتے ہیں، صرف میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما قبل آخر. وما یلی الآخر، وہ حرف جس کے پیچھے آخر آتا ہے، مد، اس کو کیا کرو آپ؟ مد کے ساتھ پڑھنا. ما قبل آخر کے اوپر مد دو، وافتحا، اور مد بھی فتحے کے ساتھ مد، ضمہ کسرے کے ساتھ مد نہیں. کس طرح مد دیں گے؟ فتحے کے ساتھ مد دیں گے، یعنی الف دیں گے اس کو. مع کسر تلو الثانی، ساتھ یہ حرف ثانی جس کے پیچھے آ گیا اس کو کیا کرے آپ؟ کسرہ دے دے. وہ ہوا ثالث. حرف ثانی کے بعد جو حرف آتا ہے اس کو کسرہ دینا ہے. حرف ثانی کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ حرف ثالث آئے گا، اس کو کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے. ہاں اچھا، ما قبل آخر کو فتحہ اور تیسرے حرف کو کسرہ. یہ قاعدہ کہاں پر ہے؟ مما افتتحا بحمز وصل. یہ ان افعال سے ایسا کریں گے جن کی ابتدا حمزہ وصل سے. فیصیر مصدر بنے گا، پھر اس کا مصدر، اس فعل کا مصدر بنے گا کس طرح؟ کاستفا استفاءً. استفا فعل مصدر آئے گا استفاءً. دیکھیں یہاں پر حرف آخر کیا ہے؟ حمزے ہے آخری حرف. اس سے پہلے والا فا. فا فا کو ہم نے مد دیا، الف دیا. ٹھیک. حرف ثالث کا کیا ہے یہاں پر؟ تا. تا کو کسرہ دے دے. استفاءً. ٹھیک. بس قاعدہ بتا دیا. کیا وہ افعال جن کی ابتدا حمزے وصل سے ہے ادھر مصدر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ما قبل آخر کو فتحے کے ساتھ مد دیں گے اور تیسرا حرف کو کسرہ دے دیں گے تو مصدر بڑھ جائے گا. ہاں. واقتدر اقتدار، باب اختیار کے لیے. ہاں اچھا. واقتدر اقتدار، یہاں پر بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ آخری حرف کیا ہے؟ را. اس سے پہلے والا حرف دال. دال کو مد دیا ہم نے الف، اور تیسرا حرف تا، اس کو کسرہ دے دیا. وہ حرنجما احرنجامن. یہ قاعدہ ہے نہیں وہاں پر بھی؟ ہاں ٹھیک. بس وہ افعال جن کے ابتدا حمزے وصل سے ہے ان کا قاعدہ بھی بتا دیا، مصدر کس طرح آتا ہے. ہاں. وَهُمَّ مَا يَرْبَعُ رابع، ضمہ دیا جائے گا جو چوتھا حرف ہے اس کو. ٹھیک ہے. وَهُمَّ مَا يَرْبَعُ أي الرابع في أمثال ما في أمثال قد تلملما. کہاں چوتھا حرف کو ضمہ دیا جائے گا؟ چوتھا حرف کہاں ضمہ دیا جائے گا؟ تلملما جیسے افعال کے اندر. تلملما جیسے افعال میں کیا کریں گے؟ چوتھے حرف کو ضمہ دے دیں گے مصدر بناتے وقت. فیصیر مصدر ہو، اس طرح آئے گا اس کا مصدر. تدحرج سے کیا آئے گا؟ تدحرجن. چوتھے حرف کیا ہے؟ را. ضمہ دے دیں گے. تلملما سے تلملمن. اچھا.
فعلال بکسر الفاء او فعللۃ بفتحها مصدران لفعللہ. ہاں فعلال کسر فا کے ساتھ، فعللہ فتحے کے ساتھ، یہ دونوں مصدر ہے فعللہ کے لیے. رباعی مجرد کے دو وزن ہیں، دو مصدر ہے رباعی، کیا؟ فعلال اور فعللۃ. لفعلل بفتح الفاء فعلل. والملحق به، اور ان افعال کے لیے بھی وہی ہے جو ملحق بے فعلل ہے. ملحق بے کیا ہے؟ فعلل. بعض فعلل بعض ملحق بے فعلل. دحرجہ مطلب کیا آئے گا؟ دحرجتن فعللتن. حوقلہ حوقلتن. سرحف سرحافا فعلالا کے وزن پر. یہ تینوں مثال ہے فعللہ کے لیے، ملحق کے لیے نہیں ہے. فعللہ کے لیے مثال دے دیا اس نے. ہاں ملحقات کے لیے بھی یہی حکم ہے. جلبابا ملحقات میں سے ایک ہے جل بابا، کیا آئے گا؟ جلباب جلبابتن جلبابا جلبابتن. اچھا ملحق یعنی کیا؟ ملحق جامد ہے. ہاں جامد اسماء جامد جن کی مکمل تصریف نہیں ہوتی. جلبابا یعنی کیا ہے؟ دحرجت رباعی مجرد وضع ہی چار حرفی ہے. جلبابا اصل میں جلبا ہے، تین حرفی تھا. تین حرفی کو چار حرفی کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے ایک با کو بڑھا دیا ہے تو بن گیا کیا؟ جلبابا. اصل وضع کیا ہے؟ تین حرفی. ایک حرف کو زائد کیا، کیوں؟ ملحق کرنے کے لیے. کس کے ساتھ؟ چار حرفی کے ساتھ. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیا؟ ملحقات. ملحقات بعض کے نزدیک 8 ہے، بعض کے نزدیک 7 ہے. ہدایہ میں وہ ملحقات 7 ذکر کیا ہے. صحیح ہے. بس خود رباعی مجرد نہیں ہے، ملحقات ہے. ملحقات یعنی کیا؟ یہ تین حرفی وضع ہے، ایک حرف کو بڑھا دیا، اضافہ کیا چار حرفی کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے. بس رباعی مجرد کے لیے کتنے اوزان ہوئے ہیں؟ دو. وَجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا أَوَّلًا. ابن مالک کے نزدیک دوسرا وزن قیاسی ہے. دوسرا وزن کیا ہے؟ قیاسی ہے. اول قیاسی نہیں، اگر جس وزن پر بھی آتا لیکن قیاسی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ أَيْضًا مَقِيسًا. نحویین میں سے بات ہے کہ دونوں کو قیاسی قرار دیتے ہیں. دونوں وزن کیا ہے؟ قیاسی ہے. صحیح. دحرجہ کا معنی کیا ہے؟ گمانا. یہ اس طریقے سے کیا گمایا. اس طرح اس کو کہتے ہیں کیا؟ دحرجہ. حوقلہ لا حول ولا قوت پڑھنے کو کہتے ہیں. اچھا حقال ہے، بوڑھے ہونے کے معنی میں. ہاں حقال وہ ہے کیا؟ عوامل میں کیا تھا وہ؟ شرح انسلہ میں گزر گیا نا یہ. یا قوم قد حوقلت او دنوت وبعد الحقال الرجال موتو. بوڑھا ہونا. سرحفا سرحافا یعنی اچھا غذا بنانا، عمدہ کھانا بنانا. ٹھیک. وَجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا أَوَّلًا. لِفَعَلَ مصدران الفعال. فعل باب مفاعلہ کے لیے دو وزن ہے، دو مصدر ہے. ایک فعال بکسر فاء، ایک مفاعلہ ہے. قاتل قتالا مقاتلۃ، قتل کرنا ایک دوسرے کو. وَيَغْلِبُ ذَا فِيمَا فَاؤُهُ يَا. وَيَغْلِبُ ذَا
یہ مقاتلہ کا وزن زیادہ تر آتا کہاں؟ فیما فاؤہ یا، ان افعال میں جس کا فاؤل فعل یا ہو. مثال یائی میں اکثر مفاعلتن کے وزن پر مصدر آتا ہے، مفاعلتن، جیسے یافرا میاسرتن، جو کہنا دیا ہاں، میاسرتن مفاعلتن کے وزن پر. وغیر ما مر السماع عادلا، اللہ ہم نے وہ اوزان بتا دیا، اگر کہیں پر ان اوزان کے خلاف استعمال ہو، کیا یعنی صرف مفاعلہ کی بات نہیں ہے، ابھی تک اتنا اوزان ہم نے بتا دیا، اگر کہیں پر ان اوزان کے خلاف کسی اور وزن پر مصدر استعمال ہو تو وہ سماع اس کی تصحیح کر لے گا. سماع کیا کرے گا؟ اس تصحیح، یعنی سماع اس کو جائز قرار دیتا ہے، یعنی سماعی ہونے کی وجہ سے جائز ہے، وہ نا قیاس قاعدتاً وہ صحیح نہیں ہے. وغیر ما مر السماع عادل یعنی صححہ، سماع اس کو کیا کرتا؟ اس وزن کو صحیح قرار دیتا ہے، یہاں تصحیح کر لیتا اس کی. کذبہ کذابن، کذبہ کا مصدر کیا تھا؟ تکذیب، آ گیا کذاب. ہاں اچھا. ونزل تنزیاً، نزا ونزا تنزیاً، نزا کا مصدر کیا آنا چاہیے؟ تنزیتن آنا چاہیے، تفعیلتن کے وزن پر، تفعیل کے وزن پر آ گیا. اچھا کذبہ تو جھوٹ بولنے کی بات ہے، ہاں جھٹلانا. اچھا نزا حرکت دینا. تملقا بملاقن، تملق یعنی چاپلوسی کرنا، ہاں چاپلوس ہو جانا، ادھر کی بات ہے ادھر، ادھر کی بات ہے ادھر، چاپلوسی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ جہنم ان کے لیے کیا ہے، خدا نے تیار کیا وہاں پر. اچھا اب یہ تملقہ کا مصدر کیا آنا چاہیے؟ تملق آنا چاہیے. تملقاً آ گیا تملاق، یہ ہو گیا کیا؟ سماع. صحیح. اب ایک اور مصدر کا وزن ہے فعلتن بفتح الفاء لمرتن. فعلا اس میں مرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلا کے وزن پر اگر مصدر آ گیا تو یہ اس میں مرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ وہ فعل وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے. فعلتن. اچھا فعلتن بفتح الفاء لمرتن من الثلاثی، ثلاثی مجرد سے مرہ کے لیے استعمال ہوتا. ان لم یکن بناء المصدر العام علیہا، اس کا جو عام مصدر ہے، مرہ پر دلالت کرنے والا مصدر نہیں، عام مصدر اگر اس وزن پر نہیں آتا ہے، عام مصدر کسی دوسرے وزن پر آتا ہے تو یہ فعل کس کے لیے ہو جائے گا؟ مرہ کے لیے ہو جائے گا. مثال جلسۃ کا جلستین، جلستین ایک دفعہ بیٹھنا، ٹھیک، جلستین فعلتین کے وزن پر ایک دفعہ بیٹھنا. فإن کان اگر مصدر عام اس فعلتن کے وزن پر آتا ہے تو کیا کریں گے؟ مرہ کے لیے کیا کریں گے؟ پھر عام مصدر اسی وزن پر آیا ہے اس فعل سے، تو ایک دفعہ کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پر کہتے کہ فإن کان اگر مصدر عام اسی فعلتن کے وزن پر آتا ہے تو فیدل علی المرہ من بالوصف، تو اس فعل سے ایک مرہ پر دلالت کرے گا وصف کے ذریعے. اچھا اسی مصدر عام کے ساتھ صفت استعمال کریں گے، اس کے لیے صفت لائیں گے تو اس صفت کی وجہ سے مرہ پر دلالت کرے گا. مثال دیتے تھے کہ رحمہ کا مصدر عام کیا ہے؟ رحمتن، رحمت کرنا، رحمتن. اچھا اب اگر اس کو مرہ کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک صفت لائیں گے، رحمتن واحدتن، ایک دفعہ رحمت. وفعلة بكسر الفاء لحيئة، فعلة
حیات بیان کرنے کے لیے خاص حالت کے ساتھ وہ فعل وجود میں آنے پر دلالت کرے گا. اس کو کیا کہتے ہیں صرفی اصطلاح میں؟ اس میں حیات یا کیا ہے مفعول مطلق میں کہا کیا مفعول مطلق نوعی نوع پر دلالت کرتا ہے. یہی حیات ہے وہ فعلتون بکثرۃ الفاعل حیاتن منہ اسی فعل سے حیات کے لیے ہے. کذالک ادھر بھی ایسا ہے. کذالک یعنی کیا اگر اس فعل کا مصدر اصلی اس وزن پر نہ ہو تو اس صورت میں یہ حیات پر دلالت کرتا. فعل کا جلستن خاص طریقے سے بیٹھنا. خاص طریقے کیا ہے پاؤں اوپر کر کے اللہ خاص طریقے اس طرح بیٹھا. فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ الْمَصْدَرِ الْعَامِ عَلَيْهَا اگر عام مصدر اس وزن پر ہو قبیل وصف پھر کیا کریں گے حیات کا معنی کس کے ذریعے حاصل کر لیں گے اس عام مصدر کے لیے ایک صفت لائیں گے. اس صفت کی وجہ سے کیا حیات پر دلالت کر لے گا. یہ کَنَشَتُ الضَّالَّةَ اچھا نشدتاً عظیمتاً نشت ہے اس کا مصدر عام کیا ہے کس وزن پر آتا ہے نشدہ فعل کے وزن پر. اچھا اب جب فعل کے وزن پر مصدر عام آتا ہے تو حیات کے لیے اس کے لیے اس نشدہ کے لیے ایک صفت لا کر اس صفت کے ذریعے حیات کا معنی خاص کر لیں گے. کیا لائیں گے یہاں عظیمہ. نشتو کا معنی کیا ہے اگر کوئی چیز گم ہو گئی فرض کر لے بازار سے جا کر نسوار لے کر آئے تھے نسوار گم ہو گیا تو آپ اعلان کرتے ہو نشت الضالۃ یعنی وہ جو چیز گم ہو گئی اس کے بارے میں نے اعلان کیا. کیسا اعلان نشدتاً عظیمتاً عظیم طریقے سے اعلان معمولی اعلان نہیں. وہ نسوار گم ہو گئی ہر معمولی کوئی چیز تو نہیں ہے لہذا وہ بہت ہی کیا اہمیت دے کر ہاں تاکید کے ساتھ میں نے اعلان کیا. نشدتاً عظیمتاً صحیح مفعول مطلق ہو جائے نشدتاً عظیمہ صفت موصول مل کر. اچھا یہ فعل مرہ کے لیے فعل حیات کے لیے ثلاثی مجرد سے ہاں یہ ثلاثی فعل ثلاثی مجرد سے اس وزن پر مرہ یا حیات کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. فی غیر ذی الثلاث بالتاء يدل علی المرہ اگر ثلاثی مجرد کا غیر ہو ثلاثی مزید ہے رباعی مجرد و مزید ہے ادھر اگر کیا کرنا ہے اچھا مرہ کا معنی قصد کرنا ہو تو کیا کریں گے ہاں اس فعل کے آخر میں تا لگا دو مرہ کے لیے ہو جائے گا. وہ اس فعل کا جو مصدر آئے گا اس مصدر کے آخر میں تا لگا دیا تو یہ تا مرہ پر دلالت کر لے گا. الگ وزن نہیں ہے وہی مصدر جو عام مصدر عام جس وزن پر آتا ہے اسی کے آخر میں تا لگا دے. پھر غیر اطلاع غیر ثلاثی مجرد کے غیر میں تا کے ذریعے يدل علی المرہ مرہ پر دلالت کرتا ہے مصدر. ان لم یکن بناء المصدر علیہا اگر مصدر عام اس وزن پر نہیں یعنی اس کے مصدر عام کے آخر میں تا نہ ہو تو یہی قاعدہ ہے. اگر مصدر عام کے آخر میں پہلے سے ہی تا ہے تو پھر وصف کے ذریعے ہو جائے گا. کا انطلق انطلاقتاً ایک دفعہ چلے جانا حرکت کرنا مشی کرنا دیگر ہاں چلے جانا. فإن كان بالوصف كاستعاذة واحدة ایک دفعہ پناہ لینا صحیح ہے کیونکہ یہ جو مصدر ہے اس کے آخر میں پہلے سے تا ہے تو اب اگر مرہ کا معنی قصد کرنا ہو تو کیا کریں گے صفت لائیں گے اس کے لیے. اچھا بس غیر ثلاثی سے اگر مرہ کا معنی قصد کرنا ہو تو غیر ثلاثی مجرد سے معنی مرہ قصد کرنا ہو تو کیا طریقہ بتا دیا
بتا دیا، اس فعل کے مصدر کے آخر میں تا لگا دیے تو مرہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر غیر ثلاثی مجرد سے ہیئت کا معنی قصد کرنا ہو تو کیا اس کے لیے کوئی صیغہ نہیں ہے، ہاں اس کے لیے کوئی صیغہ نہیں ہے۔ وشد فی، اما شاذ ہے غیر ثلاثی میں ہیئت، غیر ثلاثی میں کوئی ہیئت کا وزن نہیں ہے، نہ وزن خاص ہے، نہ مصدر میں کوئی تبدیلی کر کے کیا ہے اس کے لیے کوئی ہیئت کا صیغہ بناتے ہیں، نہیں بناتے ہیں، اگر کہیں بناتے ہیں تو وہ کیا